حقیقت جان کر وہ جیسے زندہ ہی کہا رہی تھی۔ روم میں گہرا سکوت چھایا ہوا تھا۔ وہ پیچھے سگریٹ کے پیکٹ سے سب سگریٹ سلگا چکا تھا کہ اب عطر اور گلاب کی خوشبو کے ساتھ سگریٹ کی بو بھی ہر سو پھیل چکی تھی۔ وہ جیسے زندہ زمین میں دفن ہو چکی تھی، اپنے پورے وجود کے ساتھ مٹی کا ڈھیر ہو چکی تھی، پر ابھی باقی تھا بہت کچھ جو اس کی سانسیں روکنے والا تھا۔ اس کی ہچکیاں گونجتی فضا میں ایک دم سکرین روشن ہوئی۔ محبت کو لگا اب اس کی سانسیں بھی بند ہو جائیں گی۔ وہ دیکھنا نہیں چاہتی تھی جب اچانک وہ روح لرزانے والا منظر سامنے سکرین پر چلا، جہاں وہ شریر حرکات انجام دیتی کسی بھی طرح اسے پا لینا چاہتی تھی۔ نہیں پلیز، وہ اچانک چیختی، ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر بے تحاشا رونے لگی۔ معذرت محترمہ، محبت اپنی جگہ، پر مجھے اپنا کردار بھی بہت پیارا ہے۔ عزت صرف تم لڑکیوں کی ہی نہیں ہوتی، ہماری بھی ہوتی ہے۔ میں بار بار بد کرداری کے تہمت برداشت نہیں کر سکتا۔ تمہیں لگتا ہے نا میں نے 2 ماہ کی شرط سے ہارنے کے خوف سے تمہیں نشہ آور گولیاں دی اور تمہاری بے خبری میں تمہارا ناجائز فائدہ اٹھایا؟ یہاں تک نہیں، بلکہ میں نے مل کر عمیرہ کے ساتھ یہ چال چلی تھی۔ وہ اٹھ کر سرد سپاٹ اور تلوار سے تیز الفاظ میں گویا ہوتا محبت کا وجود لہو لہو کر گیا۔ نہیں، وہ روتی ہچکیاں بھرتی نفی کرنے لگی۔ شٹ اپ! اچانک وہ دھاڑا، محبت کی روح لرز اٹھی، سانس حلق میں ہی اٹک گئی۔ وہ خوف سے سرد پڑ کر اسے دیکھنے لگی جو زخمی شیر کی مانند گھرایا تھا۔ ایک لفظ بھی مت بولنا مزید۔ اچانک وہ اس کے سامنے آتا، صوفے کے دونوں اطراف ہاتھ رکھ کر سرد آواز میں بولا۔ محبت رکتی چلتی سانسوں سے صوفے کی پشت پر سر ٹکائے اس کی لہو آنکھوں میں دیکھ رہی تھی۔ اس کی آگ جیسی سانسوں پر اس نے اپنا سانس ہی روک لیا۔ اگر تم ہزاروں میلوں کے فاصلے پر بھی ہوتی نا، پھر بھی تمہاری ان سانسوں کی مہک تمہارے وجود کی خوشبو سے ہی جان جاتا کہ تم کتنی دور ہو مجھ سے۔ پھر اس دن تو محض چند قدموں کے فاصلے پر تھی۔ تمہارے روم سے نکلتے ہی مجھے تمہاری مہک آ گئی تھی کہ تم میری طرف بڑھ رہی ہو۔ پر ہوا کیا؟ اس کے ایک جملے پر تمہیں یقین آ گیا جس نے تمہیں دیکھ کر وہ فکرہ ادا کیا تھا، اور تم نے جان لیا کہ میں بدکردار ہوں۔ چال چلی ہے تمہیں پھنسانے کی؟ کیا چھوٹی بچی ہو تم جو تمہیں معلوم ہوا کہ میں نے تمہارے ساتھ؟ اس نے اس کا منہ دبوچ لیا۔ اگر مجھے تمہارے وجود کی طلب ہوتی تو کب کی تم میرے بچوں کی ماں بن چکی ہوتی۔ اتنی طاقت ضرور رکھتا ہوں کہ تمہیں زیر کر سکوں، پر کاش میں ایسا ہوتا۔ مجھے تم سے نہیں تمہارے وجود سے محبت ہوتی تو کب کا پا چکا ہوتا تمہیں، کوئی ہاتھ کا پتلا نہیں بنا ہوتا اب تک۔ یہ محبت ہی تھی میری جس کی وجہ سے میں نے اتنا کچھ برداشت کیا تمہارا۔ یہ محبت ہی تھی میری کہ میری بغیر اجازت کے میرے گھر کی دہلیز پار کر گئی تم۔ یہ محبت ہی تھی میری کہ تم مجھ سے بار بار طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہو اور میں خاموش ہوں۔ یہ محبت ہی ہے میری جو تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہے، تمہارے ہر الفاظ کو برداشت کر لیتی ہے۔ یہ محبت ہی ہے میری جو تمہارے دکھ سمیٹنا چاہتی ہے، ورنہ اگر مجھے محبت نہ ہوتی تم سے لڑکی تو کب کا میں تمہاری زبان ٹانگیں کاٹ چکا ہوتا، بلکہ اب تک تم تیر کی طرح سیدھی ہوتی میرے پاس۔ پر یہ محبت ہے میری جس نے سبیل آفاق کے ہاتھ باندھ رکھے ہیں۔ وہ کہہ کر تھما۔ محبت دہشت بری پھیلی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کی برستی آنکھوں، کامتے لبوں کو دیکھنے لگا، پھر اس کے چہرے کے نقوش سے نظریں گھماتے سیدھا اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ میں نے سوچا تھا تم محبت کا آبگینہ ہو، تم نادان ہو، تم معصوم ہو، تم ایک شہزادی ہو جو شروع سے محبتوں، جذباتوں، توجہ اور چاہتوں سے پلی بڑی ہے۔ صرف لوگوں نے اس کے جذبات سرد کر دیے ہیں، اسے توڑ دیا ہے۔ اور میں اگر محض 2 ماہ تمہارے ساتھ رہوں گا، تمہیں توجہ دوں گا، اپنی محبت اور چاہت دوں گا، تو تم پہلے جیسی محبت بن جاؤ گی۔ تم میری محبت بن جاؤ گی جسے میں دنیا کی ہر خوشی دوں گا۔ میری یہ سوچ تھی، وہ آہستہ آہستہ کہتا اچانک منہ پر دھاڑا کہ محبت چیخ اٹھی پر اس کے حصار سے نہیں نکل سکی۔ تمہاری کیا سوچ تھی میرے بارے میں؟ کہ میں دنیا کا ترسا ٹھرکی نفس پرست ہوں جس نے کبھی عورت نہیں دیکھی، یا تم ہی دنیا کی عظیم ترین غیر معمولی حسن کی مالک ہو جسے دیکھ کر میرے غلیظ منصوبے بنے اور تم سے 2 ماہ مانگ لیے تاکہ اس دوران تم سے دھوکے سے اپنے حقوق لے کر اپنی نفس کی پیاس بجھا کر تمہیں لاچار اور بے بس کر دوں گا میں؟ ڈیم فول! وہ صوفے کی بیک پر شدید تیش میں غرایا، ہاتھ مار کر دور ہوا۔ محبت کے سر پر جیسے 7 آسمان ٹوٹ کر برسے۔ وہ تھر تھر کانپتی نفی میں سر ہلاتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ بقول تمہارے مس محبت ارسلان، تمہاری منحوسیت نے مجھے نہیں مارا، پر تم پتھر دل لڑکی نے مجھے توڑ ضرور دیا۔
مبارک ہو تمہیں تمہاری آزادی، جاؤ آزاد کرتا ہوں میں۔ نہیں سبیل، میں مر جاؤں گی۔ سبیل، میرے ساتھ آپ ایسے نہیں کر سکتے۔ اس کے الفاظ مکمل ہونے سے پہلے ہی وہ چیخ چلا کر ہذیانی انداز میں اس کا کالر پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی کہ یہ کیا کر رہے ہو، مجھے مت مارو، مجھے معاف کر دو، چاہے تو اپنے ہاتھوں سے گلا گھونٹ دو، پر مجھے طلاق نہ دو۔ وہ چیختی اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے گلے پر رکھتی ہوئی بولی۔ وہ نہ صرف وجود بلکہ روح سمیت کانپ رہی تھی۔ اس کی حالت ایسی تھی جیسے ذبح کیا ہوا جانور جس کے گلے پر چھری چلا کر اسے چھوڑ دیا جائے۔ وہ کچھ بھی نہیں کہہ رہا تھا بلکہ اس کی طرف دیکھ بھی نہیں رہا تھا۔ محبت اس کی شرٹ کو پکڑ کر جھنجھوڑنے لگی، اپنی طرف متوجہ کرنے لگی، پر وہ نہیں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بدگمانی اور اس کی بے یقینی نے سبیل آفاق کو توڑ دیا تھا۔ اس نے جب گھر آ کر اسے نہ دیکھا تو اس پر کیا بیتی تھی؟ وہ اپنی نظروں میں ہی گر گیا تھا کہ اتنا کمزور کردار تھا اس کی نظر میں۔ وہ اسے سیکنڈ میں 2 کوڑی کا کر کے چلی گئی تھی، پر دل نے کہا نہیں، ایسا نہیں۔ وہ اپنے اچانک جانے کی وجہ بتائے گی، وہ کہے گی کہ آ کر اسے اپنوں سے لے جاؤ، پر نہیں، اس کا انتظار ہی رہا۔ وہ پتھر دل تھی، اس نے ثابت کر دیا تھا، پر اب وہ پتھر ہو گیا تھا۔ اس کا رونا گڑ گڑانا اسے کچھ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ رو کیوں رہی ہو اب؟ دفتن اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر وہ تنزیہ استفسار کرنے لگا۔ محبت نے چونک کر اسے دیکھا جب وہ مزید گویا ہوا۔ تمہیں خوش ہونا چاہیے نا، تم ابھی بھی ویسے ہی پاک ہو جیسی تم پہلے تھی۔ نہ تم میرے چنگل میں پھنسی، نہ میں تمہیں اپنی محبت میں قید کر پایا، اور نہ ہی رخصت، بلکہ تمہیں تمہاری خوشی سے آزاد کر رہا ہوں، اس گھٹن زدہ قید سے آزاد کر رہا ہوں۔ تم بھی تو یہی چاہتی تھی نا کہ تمہاری منحوسیت سے آزاد ہو جاؤں، بلکہ تم تو سب سے نفرت کرتی تھی۔ اب ٹھیک ہو گیا ہے سب کچھ میری جان، وہ دیکھو سامنے ٹیبل پر رکھا ہے تمہاری آزادی کا سرٹیفکیٹ۔ اس نے ہاتھوں میں ہی چہرہ پکڑے اس کے چہرے کا رخ ٹیبل کی طرف گھمایا جہاں وہ سفید لفافے میں محبت کی موت کا پیغام تھا۔ سامنے ہی اسکرین پر چلتا وہ منظر جہاں وہ اس کی باہوں میں پڑی اس کے چوڑے سینے پر سر رکھے سوئی ہوئی تھی۔ اس نے بھیگا چہرہ گھما کر سبیل آفاق کی آنکھوں میں دیکھا۔ میں ہرگز نہیں چھوڑوں گی آپ کو۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر روتی، اس کے سینے کے گرد بازو ڈال کر اپنا سر اس کے سینے سے لگا دیا۔ وہ دم بخود رہ گیا اس کے اچانک سینے سے لگنے پر۔ میں نہیں ہوں منحوس، میں صرف آپ کی ہوں، بس آپ کی۔ اس کی پشت پر مکے برساتی ہوئی اس کے سینے سے چمٹی ہوئی تھی جیسے وہ اسے خود سے ابھی دور کر دے گا، پر بہت دیر ہو چکی ہے۔ کیا فائدہ اس محبت کا جس میں نہ عزت ہو نہ یقین؟ اس کی کمر کو ہاتھوں میں پکڑ کر اس نے اسے کھینچ کر خود سے دور کر دیا۔ محبت کو لگا جیسے اس کے وجود سے کسی نے روح کھینچ لی ہو۔ وہ حیرت اور بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی جس کی حالت ان دنوں میں ہی ایسی ہو گئی تھی جیسے کوئی ٹوٹا ہوا انسان ہو۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ بہت تکلیف ہوئی ہوگی اس کو اس کی بے یقینی اور بدگمانی سے، پر وہ اس سے معافی مانگ تو رہی تھی۔ پلیز سبیل، وہ ہکلاتے ہوئے اس کے سامنے ہاتھ جوڑنے لگی جب وہ اس کے سامنے سے ہٹ کر جا کر ٹیبل سے وہ لفافہ لے آیا۔ محبت نے جیسے اسے اپنی طرف بڑھتے دیکھا تو نفی میں سر ہلاتی ہوئی پیچھے ہونے لگی۔ نہیں سبیل، میں بہت محبت کرتی ہوں آپ سے، نہیں جی پاؤں گی آپ کے بغیر، مجھے نہیں چھوڑیں خدا کا واسطہ۔ کہتے ہوئے ایک دم جھپٹ کر اس نے اس لفافے کو چھینا اور بغیر وقفے کے اس کے 1000 ٹکڑے کر کے پھینک دیے۔ سبیل اس کی اچانک پھرتی پر ششدر رہ گیا۔ یہ کیا کر دیا؟ پاگل ہو گئی ہو؟ تمہیں تو مجھ سے نفرت تھی، پھر کیوں پھاڑ دیے اپنی آزادی کے کاغذات کو؟ مان گھراتے ہوئے اس نے اس کے بازو کو جکڑا اور جھٹکا دیتے ہوئے پوچھا، نہیں ہونا مجھے آزاد، سمجھے؟ کرتی ہوں میں آپ سے محبت، بات ختم۔ وہ اس سے بلند چیخ کر اسے خاموش کروا گئی۔ کیوں کرتی ہو محبت؟ کیا تم مجھے مارنا چاہتی ہو؟ تم تو منحوس ہو نا؟ اس نے چبھتے لہجے میں پوچھا۔ محبت کے آنسو پھیل گئے۔ نہیں ہوں میں منحوس، اس نے روتے ہوئے کہا۔ کس نے کہا کہ تم منحوس نہیں ہو؟ تم خود ہی تو کہتی تھی کہ تم منحوس ہو۔ وہ پھر غصے سے گویا ہوا۔ کہتی تھی پر اب نہیں کہوں گی۔ اللہ نے کہا ہے مجھ سے کہ میں منحوس نہیں ہوں، اس کے قرآن نے کہا ہے کہ میں منحوس نہیں ہوں۔ مجھے لوگوں سے زیادہ میرے رب پر یقین ہے۔ جب وہ کہتا ہے کہ میں منحوس نہیں تو میں اور یہ لوگ کیا طاقت رکھتے ہیں اس کے آگے؟ وہ اٹل اور مضبوط لہجے میں کہتی الٹا سوال کر گئی اس سے۔ سبیل خاموش ہو کر اس کے بہتے آنسو دیکھنے لگا۔ میں کیوں یقین کروں تم پر کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے؟ جب تمہیں ہی مجھ پر اور میرے کردار پر یقین نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، ہم دوسرے کاغذات بنوا لیں گے۔
اس نے گال تھپ تھپا کر کہا۔ محبت کی تو جیسے سانسیں نوچ گیا وہ ایسا تو نہیں تھا، اتنا کیوں پتھر دل ہو گیا تھا کہ اس کے آنسو، اس کے جڑے ہاتھ نہیں دکھ رہے تھے اسے؟ ہے مجھے آپ پر یقین سبیل، محبت کرتی ہوں، معاف کر دیں اس خطا کے لیے۔ اس کی شرٹ کو مٹھی میں جکڑتے اس نے سسکتے ہوئے کہا۔ نہیں، میں تو برا ہوں، کیوں محبت کر رہی ہو مجھ سے؟ بد کردار ہوں نا میں؟ اس نے کہنے کے ساتھ ہی ہاتھ بڑھا کر اس کے سر پر پنوں سے لگے دوپٹے کو آزاد کر کے زمین بوس کر دیا۔ محبت کی آنکھیں پھیل گئی، دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے اس کی آنکھوں میں دیکھا، جہاں طنز، چبھتے ہوئے تاثرات، کیا کچھ نہیں تھا۔ بہت برا کیا ہے نا میں نے تمہارے ساتھ، بہت ٹارچر کیا ہے نا میں نے تمہیں، سچ میں برا ہوں، بہت بد کردار ہوں میں۔ پھر کیسے تم مجھ سے اب محبت کے دعوے کر رہی ہو؟ پہلے تو تمہیں نہیں تھی، جب ثبوت دکھائے تو تمہیں محبت ہو گئی مجھ سے۔ اس کی آنکھوں میں ڈر اور خوف پڑتا دیکھ کر اس نے بینچے اعصاب کے ساتھ دبے سے لہجے میں کہا، بمشکل خود کو دھاڑنے سے روکا۔ پر محبت کو لگا اس کی بات نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا ہو۔ وہ لب بھینچتی روتی اس کے سامنے ندامت اور شرمندگی سے سر جھکا گئی۔ ارے کیا ہوا، جواب تو دو، وہ اس کے ہوائیاں اڑے چہرے کی طرف دیکھتا استہزائیہ بولا۔ محبت نے نفی میں سر ہلا دیا۔ سبیل نے اس کے جھکے چہرے کو دیکھتے گردن میں ہاتھ ڈالا اور آہستہ سے پیچھے نیکلس کا ہک کھول دیا، جس سے دوسرے ہی پل وہ لہرا کر اس کے پاؤں میں گرا۔ وہ گہرا سانس بھرتی، تھر تھر ہوتی آنکھیں میچ گئی۔ اس کی انگلیاں اس کی گردن سے رینگتی ہوئی کان کے پاس آئی اور وہاں سے بھی ایئرنگز کے بوجھ سے انہیں آزاد کر گئی۔ محبت نے خشک لبوں پر آہستہ سے زبان پھیری۔ اس کا دل دھک دھک کرتا پورے روم میں جیسے گونجنے لگا، روم کا ماحول اور اوپر سے اس کے بڑھتے قدم۔ محبت نے دیکھتے ہی جھجک کر قدم پیچھے لے لیے۔ اس کا ہاتھ اس کے کان کی لو کو سہلاتا ہوا سیدھا بالوں میں آیا اور آہستہ سے انہیں بھی قید سے آزاد کرتا پشت پر بکھیر گیا۔ حیرت کی بات تھی کہ وہ بڑھتا ہی جا رہا تھا جسارتوں میں، اور محبت کوئی احتجاج نہیں کر رہی تھی۔ اس کے کھلے بالوں کو ہاتھ پر محسوس کرتے آہستہ سے ان کی مٹھی بنا کر جھٹکے سے اس کے سر کو پیچھے کھینچا کہ محبت کی کراہ کے ساتھ چہرہ بھی بلند ہو گیا۔ تمہیں پتا ہے میں بہت برا ہوں، جس سگریٹ سے تم انتہا کی نفرت کرتی ہو میں وہ بھی پینے لگا ہوں اب۔ وہ سرد اور تنزیہ بولا۔ مجھے منظور ہے، وہ سرگوشی میں کہتی لبوں کو دانتوں میں دبا گئی۔ اس نے حیرت سے ابرو اچکا کر اس کے چہرے کے تاثرات دیکھے، جیسے پوچھنا چاہ رہا ہو کہ سچی میں مجھے یقین تو نہیں ہو رہا، یہ اچانک قیامت خیز بدلاؤ کیسے آیا تم میں؟ وہ ہنس رہا تھا اس پر۔ محبت کو رونا آنے لگا اور وہ ہچکیاں بھر کر رونے لگی۔ اگر آپ کو یقین میری محبت پر اس طرح آتا ہے تو کر لے جو چاہتے ہیں، پر میں پھر بھی آپ سے محبت کرتی ہوں اور کرتی رہوں گی، وہ بولی، جس پر دفتن وہ کہکا لگا اٹھا۔ ہاں ہاں ہاں، بہت اچھے ڈائیلاگ بول لیتی ہو تم، اس نے کہکا لگاتے ہوئے کہا۔ اسے کچھ کہنے کا موقع دیے بغیر اس کے سر کو پیچھے کیا اور دوسرا بازو اس کی کمر میں ڈال کر جھٹکے سے پاس کرتے اس کی گردن پر جھک آیا۔ نہ صرف محبت کی آنکھیں اس کے اس قدم پر پھیل گئی، بلکہ وہ اس کے کندھوں کو تھام کر سانسیں روک گئی۔ سبیل آفاق اپنی ناک آہستہ سے اس کی شارک پر سہلاتا اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے کر گیا۔ محبت کا تنفس اس کے لمس سے بری طرح بکھر گیا۔ اس کی مونچھوں کی چبن، ہونٹوں کا آگ جیسا نرم گرم لمس محبت کی گردن کو جا بجا چھونے لگا۔ وہ تڑپتی مچھلی کی طرح سے اس کی باہوں میں آ گئی۔ کیا ہوا، برا لگ رہا ہے نا اس برے انسان کا چھونا؟ وہ اسے سنبھال کر ہنستے ہوئے بولا۔ محبت نے بھاری حیا کے بوجھ سے پلکیں اٹھا کر اس کی ڈارک براؤن آنکھوں میں دیکھا۔ دونوں کی نظریں ٹکرائی، ایک حیا سے سرخ تھی تو دوسرے وجود کی اس کی دی ہوئی بے یقینی اور بدگمان کی چوٹ سے سرخ۔ محبت نے آہستہ سے نفی میں سر ہلایا اور لب دانتوں میں دبا کر اس کی شرٹ کو مٹھیوں میں پکڑے اس کے سینے میں چہرہ چھپا گئی۔ اس کا ہولے ہولے کامتا ہوا وجود اس کے حصار میں تھا، جبکہ سبیل آفاق اس کے اظہار پر ششدر کھڑا تھا۔ مجبوری میں کر رہی ہو نا یہ سب، وہ غصے سے گرا اٹھا۔ محبت کا چہرہ فک پڑ گیا۔ پر کیوں کروں گی میں مجبوری میں ایسا؟ میں کیسے یقین دلاؤں آپ کو کہ آپ سے سچ میں محبت کرتی ہوں؟ اس نے روتے اس کا چہرہ ہاتھوں کے پیالے میں بھر کر کہا۔ وہ سجی سوری مہندی کی دلہن غضب کے ہوش اڑاتے سراپے کے ساتھ رویا رویا چہرہ لیے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اس کا بغیر دوپٹے کے وجود مدہوش کن تھا۔ اس کے لرزتے کانپتے لب، جن سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ بہک کر اسے یقین دلا رہے تھے کہ وہ اس سے بے غرض محبت کرتی ہے۔
بہت پہلے سے محبت کرتی ہوں، بہت پہلے سے، جب آپ ایک مسیحا بن کر میری زندگی میں آئے تھے سبیل۔ صرف کھونے سے ڈرتی تھی، ورنہ بہت محبت کرتی ہوں آپ سے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو چومتی ان میں اپنا چہرہ چھپا کر بلک اٹھی۔ اگر محبت مجبوری ہے آپ کی نظر میں تو ہاں، ہے میرے دل کی مجبوری کہ آپ کے دل میں جگہ بناؤں۔ اس کے لب اس کو اپنی ہتھیلیوں میں محسوس ہو رہے تھے۔ وہ سراپائی محبت بنی اس کے سامنے کھڑی تھی کہ ایک بھی پل لگائے بغیر اپنے دونوں بازو اس کی کمر پر رکھے۔ محبت نے بھیگا چہرہ اٹھا کر جب اس کی آنکھوں میں دیکھا تو دل دھک سے رہ گیا۔ اس نے بے ساختہ کانپتے قدم پیچھے اٹھائے۔ سبیل۔ پیچھے اٹھتے قدم کے ساتھ ہی پاؤں میں الجھتے نیچے پڑے دوپٹے سے وہ چیخ کے ساتھ لہرا کر پیچھے بیڈ پر ایک بار پھر جا گری۔ اس کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ جب اس نے گر کر نظریں سامنے اٹھائی تو وہ لبوں پر ایک گہری مسکراہٹ سے جائے اس کے سراپے کو ہی دیکھ رہا تھا۔ اب یوں لگ رہا ہے مجھے کہ ارادہ بدلنا پڑے گا۔ اس نے اپنے بالوں میں ہاتھ گھمایا۔ محبت کا دل خوفناک انداز میں دھڑک کر سست پڑ گیا۔ کیسا؟ اس نے کوہنیوں کے بل نامحسوس انداز میں پیچھے کھسکتے ہوئے پوچھا۔ اس کے ارد گرد خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی۔ تم سجی سنوری ہو، روم بھی مہک رہا ہے، رات کا بھی پہر ہے، خوبصورت رات ہے، تنہائی بھی ہے۔ رخصتی کی بجائے ہم دونوں ولیمہ سمجھ لیں گے صبح۔ وہ کہتا بیڈ پر پاؤں رکھ کر ابھی اس تک پہنچتا کہ محبت چیخ کر دوسری طرف بیڈ سے اتری۔ نہیں سبیل۔ وہ حواس باختہ سی پیچھے ہوئی، پر اس کے سمجھنے سے پہلے ہی ایک جست میں ہی بیڈ پر پاؤں رکھ کر دوسرے ہی قدم پر وہ اس کے سامنے موجود تھا۔ نہیں سبیل، یہ غلط ہے۔ اس نے التجائیہ کہتے دیوار سے پشت ٹکا دی۔ کیوں غلط ہے؟ کل رخصتی ہے، اس کے بعد تو تم روز میری دسترس میں ہوگی۔ پھر تو روز سانسوں کا کھیل شروع ہوگا، کبھی تم مجھ سے میری، کبھی میں تم سے۔ وہ کافی حد تک بے باک ہو چکا تھا کہ محبت سر سے پاؤں تک کانپ کر سرخ ہو گئی۔ ڈر کیوں؟ خوف کس بات کا؟ ابھی تم خود کو میرے سپرد کر چکی تھی نا۔ تم میری تھی، میرے حوالے خود کو کر دیا تھا، تو اب اچانک یہ احتجاج؟ کیا یقین نہیں دلانا کہ تم میری ہو، یا موڈ بدل چکا ہے؟ وہ چال باز تھا، اسے بڑی مشکل میں باندھ دیا۔ نہیں کرنا یقین تو نہ کریں، آغا جان خود آ کر تمہیں بتائیں گے۔ مجھے جانا ہے۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر پیچھے دھکیلتی ہوئی وہ ایک دم سے بھاگی، پر اگلے پل اس کا ہاتھ سبیل آفاق کی مضبوط گرفت میں تھا۔ محبت کا دل اپنے اتھاہ گہرائیوں میں ڈوب گیا۔ آغا جان کو کیوں بیچ میں لا رہی ہو؟ جانتا ہوں بڑی مضبوط پارٹی بنا لی ہے، پر تم بھول رہی ہو مقابل تمہارے سبیل آفاق ہے۔ اس نے کہتے اچانک جھٹکا دیا کہ وہ ٹوٹی ٹہنی کی مانند لہرا کر اس کے مضبوط چوڑے سینے سے آ ٹکرائی۔ اس کا اچانک موڈ بدل چکا تھا۔ اس کے منہ سے سچ بھی اگلوا لیا تھا اور شادی کے لیے راضی بھی کر چکا تھا۔ اب وہ پرسکون تھا، اپنے اعصاب کو ریلیکس کر کے اب اس سے نمٹ رہا تھا۔ کیا کر رہے ہیں آفاق؟ اسے اپنے چہرے کے قریب تر ہوتے دیکھتی وہ خوفزدہ ہو گئی تھی۔ رات کافی ہو چکی ہے، نینا بھی آ گئی ہوگی، ماما بھی میرا پوچھیں گی۔ وہ آہستہ آہستہ اپنا چہرہ پیچھے کرتی کہہ رہی تھی کہ ایک دم ہی ہاتھ پیچھے دے کر اس کے سر کو پکڑا اور اپنے قریب کرتے گہری مسکراہٹ سے لب دبائے اور آنکھوں میں شرارت لیے اس کے چہرے کو جانچنے لگا۔ تمہاری سانسیں لی تھی، وہ لٹانی ہے مجھے، بڑا بے چین کر رہی ہیں مجھے اندر۔ وہ اس کے لبوں کو دیکھتے زومانی بولا، کچھ تو خیال کریں۔ وہ نفی میں سر ہلاتی وقت اور گھڑیوں کا احساس دلانے لگی کہ کل رخصتی ہے، پر وہ خوبصورتی سے کندھے اچکا گیا۔ یہ تو تمہارا درد سر ہے، میرا تو نہیں۔ کتنے دن دور رہی ہو، اندازہ ہے کچھ؟ وہ اس کے بالوں میں انگلیاں سہلانے لگا۔ محبت کی پلکیں بوجھ سے جھکنے لگی۔ وہ اس پر اپنا جادو ہوتا دیکھ کر ہنسنے لگا۔ کل تو رخصتی ہے، اس کے بعد بھی تو میرے پاس آنا ہے، کیوں نہ کچھ شرارتیں آج ہی کر لیں، ویسے بھی کسے معلوم پڑے گا؟ وہ اس کے کان میں جھکا ہوا بولا۔ محبت کی آنکھیں پٹ سے کھلی۔ اس کی بات کا مطلب سمجھتی اس کے منہ سے چیخ نکلتی کہ اس سے پہلے ہی کہا لگاتے ایک دم اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھامتے ہوئے اس کے سرخ ہونٹوں پر بہت چاہت اور محبت سے جھک آیا۔ اس کے انداز میں شدتیں تھی، پر پہلے کی نسبت نرمی تھی، بے انتہا۔ محبت نے احتجاج ترک کر کے اس کی باہوں میں خود کو ہار دیا اور وہ گہری ہوتی مسکراہٹ کے ساتھ اسے خود میں بھینچتا چلا گیا۔ سانسوں کے ملاپ کے بعد نہ اسے اس کی سنگت میں وقت کا ہوش رہا، نہ ماحول کا۔ بس اپنی محبت کو پا کر وہ جیسے دنیا جہان سے غافل ہو گیا تھا۔
दोनों की धड़कनें मिलन पर बेतहाशा धड़क रही थी। मोहब्बत की धड़कनों में शोर इस कदर बरपा था कि वो अपनी धड़कनों से भी खौफजदा थी, जबकि वो उसका होले होले कांपता हुआ सरापा अपनी बाहों में भरकर उसकी सांसों को आजाद करते उसकी गर्दन पर झुक गया और गहरे गहरे सांस भरता उसकी खुशबू को अपनी सांसों में उतारने लगा। तुम्हारी सांसें, तुम्हारी खुशबू, वो बोझल भारी आवाज में सरगोशी करता अपने भीगे लबों से उसकी गर्दन को छू रहा था और मोहब्बत उसके घने बालों में उंगलियां फंसाए उसके रहमो करम पर खड़ी अपना तनफ्फुस बहाल कर रही थी, पर उसकी बढ़ती जसारतों से संभलने की बजाय जो मजीद फूलता जा रहा था। उसके कदम मजीद बहकते या वो मजीद कोई जसारत और बेबाकी अंजाम देता कि एकदम दोनों की बिखरी सांसों वाली भारी फजा में एक मोबाइल की आवाज पर मोहब्बत ने झटके से उसे खुद से दूर किया और खुद कई कदम पीछे लेकर अपना सांस बहाल करने लगी। सबील उसकी हरकत पर चौंका और दूसरे पल उसकी खौफजदा सूरत देखते कहा लगा उठा, तुम तो अभी से घबरा रही हो। उसके थर थर कांपते मदहोश करते सरापे पर गहरी नजरें डालते जेब से बजता हुआ मोबाइल निकाला और झुककर उसका दुपट्टा उठा लिया जिसे मोहब्बत झपटने का सोच रही थी। लो, आप ही की कॉल है, शायद तुम्हारी दोस्त आ गई होगी। उसने मोबाइल स्क्रीन मोहब्बत के सामने की। मुझे बात करनी है, वो तड़प कर हाथ बढ़ाती हुई बोली। पास आकर ले जाओ। सबील ने पास आने का इशारा देते हुए कॉल ओके करते स्पीकर ऑन किया। चांद नजर आ गया, तुम दोनों को चांद रात मुबारक हो। माहनूर की खनकदार खुशियों का संदेशा बिखेरती आवाज मोबाइल स्पीकर से गूंजती रूम की फिजाओं में बिखर गई। सबील और मोहब्बत ने बैक वक्त चौंक कर मोबाइल को देखा। भाई क्या हुआ, जवाब तो दो। अब होश करो, चांद नजर आ गया है, कल कंफर्म ईद है, उसके साथ मोहब्बत की रुखसती भी, और उसकी पटाखा दोस्त भी अपनी फैमिली समेत आ गई है, बल्कि मिसेस जुल्फकार के साथ काफी और औरतें भी आ गई हैं, लाउंज में बैठी हैं, दुल्हन का इंतजार कर रही हैं। उसने कहा लगाते हुए कहा। मोहब्बत का चेहरा सुर्ख पड़ गया। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। अगर आप साथ ना होती तो मैं कभी मोहब्बत को पा नहीं सकता आपी। सबील होश में आता मुस्कुराकर बोला और इस खूबसूरत रात में दायमी खुशियों की दुआ मांगी जिसमें मोहब्बत की आमीन भी शामिल थी। मोहब्बत कहाँ है? उसने मोहब्बत की आवाज और मौजूदगी का एहसास ना पाते हुए चौंकते हुए पूछा। सबील की नजरें उस पर ही थी। बहुत गलत किया है आप ही आपने मेरे साथ, मैं आकर मान भाई को सब कुछ बता दूंगी। मोहब्बत ने भराई आवाज में धमकी दी। माहनूर सटपटा गई। खबरदार ऐसा कुछ किया, मैं भी बता दूंगी सबको कि तुम सबील के पास गई थी इस वक्त। उसकी उल्टी धमकी पर मोहब्बत की आंखें फैल गई। व्हाट, ये क्या कह रही हैं आप कि मैं सबील के पास आई, या आप मुझे बड़ी चालाकी से रोते हुए यहाँ लेकर आई? वो एकदम जज्बात और गुस्से में आगे बढ़ती सबील के हाथ से मोबाइल छीनकर कान से लगाती हुई बोली। डबल वॉट, क्या सबूत है तुम्हारे पास कि मैं तुम्हें लेकर गई थी? मैं तो अपने बच्चों के पास थी, उन्हें सुला रही थी, मेरे बच्चे गवाह हैं मेरी मौजूदगी के। माहनूर की चालाकी पर मोहब्बत का सर चकरा गया, पर पास खड़ा सबील उसकी उड़ी रंगत पर कहा लगा उठा। अगर मेरी बीवी के पास नहीं तो क्या हुआ, मेरे पास तो है ना सबूत। सबील ने मुस्कुराते हुए मोहब्बत की घूरी पर उसे खफा करने की बजाय उसे पीछे हसार में लेते मोबाइल पर कहा। अब की बार शौक लगने की बारी माहनूर की थी। सबील, तुम भूल रहे हो तुम्हें ये मनाकर मैंने दी है, वरना इसके इरादे बहुत खतरनाक थे। मैंने तुम्हें पल पल सपोर्ट की, हर वक्त हर घड़ी, और आज जब मेरी सपोर्ट की बारी आई तो गिरगिट की तरह रंग बदलते अपनी बीवी की साइड हो गए हो। उसकी सदमे भरी आवाज से ना सिर्फ मोहब्बत बल्कि सबील का कहकहा भी साथ गूंज उठा। आपके साथ ऐसा ही होना चाहिए, अगर बचना चाहती हैं तो अभी के अभी मुझे यहां से ले जाएं आपी। उसने कहते कहते आखिर में इल्तिजा की, और उसकी इल्तिजा का पसे मकसद समझते ना सिर्फ सबील बल्कि माहनूर भी कहकहा लगाती उसकी हालत से महसूस होने लगी, जबकि मोहब्बत का चेहरा लाल अंगारा हो गया। उसने अपनी कोहनी सबील के पेट में मारी, वो मजीद हंसने लगा। कोई जरूरत नहीं आपी, आप ईद का चांद सेलिब्रेट करें, मैं अपनी बीवी को खुद छोड़ जाऊंगा। उसने कहने के साथ मोहब्बत की चीख गूंजने से पहले ही कॉल डिस्कनेक्ट करते मोबाइल जेब में रख दिया। चांद रात मुबारक, सबील ने आहिस्ता से उसके कान में सरगोशी की। मोहब्बत शर्म से चेहरा झुका गई। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। बहुत मुश्किल से उसने अल्फाज अदा किए। क्या? सबील ना समझते हुए पूछने लगा। चांद रात संग मोहब्बत मुबारक हो।
وہ अनोखे अंदाज में सरगोशी करती घूम कर हया से उसके चौड़े सीने में चेहरा छुपा गई। हाय, मार दिया जालिम मोहब्बत। उसे सीने में भींचते उसने दुपट्टा उसके सर पर रखा। मोहब्बत ने उसकी आंखों पर खिलखिलाते हुए सर उठाकर उसका चेहरा देखा, जहां दोनों की आंखों में मुस्तकबिल के हसीन ख्वाब थे। मेरे साथ आओ। उसका हाथ पकड़कर वो एकदम दरवाजे की सिमत बढ़ा। मोहब्बत हैरान हुई। कहाँ? उसने पूछा, पर जवाब नदारुद। हम घर जा रहे हैं, उसने खुश होते हुए पूछा। खुश फहमी है आपकी। सबील ने शरीर मुस्कुराहट के साथ आंख दबाई। वो पौर पौर सुर्ख हो गई। जब वो सीढ़ियां चढ़ता हुआ ठंडी ठंडी हवाओं में उस रोशन रात के वक्त छत पर कदम रखा, मोहब्बत का दिल धड़क उठा, जिसकी धक धक में सदा सिर्फ उसके नाम की थी। क्या हुआ जो हम रमजान का चांद साथ नहीं देख पाए? आने वाले हर चांद को एक दूसरे की संगत में देखेंगे, पर इस पल, इस खूबसूरत दिलों के मिलन की रात में आज तो चांद तुम्हारी संगत में देख सकते हैं ना? उसके पीछे आते उसने सरगोशी की। मोहब्बत ने सुनकर मुस्कुराते सर असबात में हिला दिया। उसके लबों पर गहरी शर्मगी मुस्कुराहट थी, आंखों में सुहाने सपने थे। वो दोनों सामने स्याह आसमान पर ईद के चांद को देखकर असुदा मुस्कुराए। तभी सबील ने उसके हाथ पकड़कर दुआ के लिए उठा दिए। जिंदगी में बहुत कम कुछ मांगा है, क्योंकि बिन मांगे ही मुझे सब कुछ दिया है, पर आज आपसे मांग रहा हूं कि मेरी हर ईद संग मोहब्बत हो। आमीन। और या रब, मेरी हर ईद संग फी सबीलिल्लाह। हा हा हा। कहने के साथ ही खनकदार खुशियां बिखेरता जिंदगी के सुकून से लबरेज कह कहा लगाया। अब चलें घर, बहुत देर हो गई है, सब इंतजार कर रहे होंगे। उसके हाथ को थामते हुए उसने आसमान पर आइंदा खुशियों की नवीद सुनाते हुए ईद के चांद को देखा। इतनी जल्दी क्या है, अभी तो ईद मिलनी है हमें। उसे घुमाकर सामने करते मुतबस्सम आंखों के साथ गुलाबी रंग के भारी दुपट्टे के हाले में उसके रोशन चेहरे, रोशन आंखों में देखा, जहां आज हमेशा की तरह वीरानी और सर्दपन नहीं, खुशियों के जुगनू आबाद थे। मुतमईन होते उसने हिसार फैला लिया, जहां वो मिनमिनाती हुई आसमाई। उसकी रोनी सूरत देखते फिजा में सबील आफाक का कहका बेसाख्ता था। चल रहे हैं, पर कुछ देर बाद। उसकी बात सुनकर वो एहतजाज करती खुफगी से उसे देखने लगी, पर उन खुफगी भरी आंखों में देखते सबील आफाक के लब उसकी आंखों पर पड़ते ही मोहब्बत का तन बदन पिया की मोहब्बत से महक उठा। अचानक शर्मो हया से वो हिसार तोड़कर नीचे सीढ़ियों की तरफ भागी। मोहब्बत, रुक जाओ। अचानक अफ्ताब पर सबील ने बौखलाते हुए पीछे गुस्से से कहा। कम अज कम कुछ वक्त तो उसके साथ गुजार सकती थी वो भींचे लबों से सोचता, उसके पीछे लपका के कहीं चली ना जाए। आह कुत्ता। सबील के कदम अभी कुछ ही आगे बढ़े थे कि एकदम नीचे से चीखती मोहब्बत अपनी पूरी रफ्तार से भागती सीढ़ियां चढ़ती ठा करके उसके सीने से जा लगी। भाव भाव करता कोई और नहीं बल्कि उसका जर्मन शेफर्ड ही था, जो शायद सोकर उठ चुका था और अब वो खूनख्वार अंदाज में उस पर भौंकता अचानक छोड़कर चले जाने का हिसाब मांग रहा था। मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। सबील की बाहों में जमीन से 2 फुट ऊपर मोहब्बत उस पर गुस्से से रोती हुई चीखी थी, जबकि अब सारा मसला समझते सबील आफाक का कहका उसके थर थर कांपने पर बेसाख्ता था। देखा मेरे शहजादे बेटे का कमाल। तुमने तो खुशखबरी नहीं सुनाई, पर मेरा शहजादा बेटा अपना काम करता है। देखो अपने डैड को किस तरह खुश कर चुका है। अब तुम दूर जाकर दिखाओ मुझको। फलक शगाफ कह कहा लगाते सबील ने उसे बेबस करते छोड़ा। वो रोती उसके कंधे पर मुक्के बरसाने लगी। सबील ने आहिस्ता से उसे नीचे खिसकाया। वो जब मुकाबिल सांसों के लाया, तब हया से उसका चेहरा एक बार फिर सुर्ख हो गया। वो आंखें मूंद कर उसकी गर्दन में बाहें डालती गहरे सांस भरने लगी। जब बाकी का फासला सबील आफाक ने मिटाते हुए उसकी सुस्त सांसों से अपनी दहकती सांसें जोड़ दी और उसके दोनों हाथों की उंगलियों को अपनी उंगलियों से उलझाकर मोहब्बत की पुष्ट से लगा दी। घुमाकर उसने अपने कुत्ते की तरफ उसकी पीठ की और आहिस्ता से उसे नामहसूस तरीके से नीचे चले जाने का इशारा दिया, और वो हुक्म पर फौरन पैरवी करता गायब हो चुका था। वैसे भी उन्हें साथ मिलाने का उसका काम पूरा हो चुका था। वो उसे दरवाजे से भगाकर वापस लाया था और उसकी जहाज की जैसी रफ्तार सोचकर दिल कहका लगाने के लिए उकसा रहा था, पर एक बार फिर माहौल दिलकश हो चुका था। वो हिसार में उसके सीने से आ लगी थी, जहां उसके गिर्द सबील आफाक का मजबूत हिसार बांध लिया गया था। उसके लम्स उसके बख्शे ख्वाबों को आंखों में सजाए,
رب کی رضا اور خوشی سے وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ایک نئی زندگی کی شروعات کرنے لگے تھے۔ لوگوں کی مایوس اتری صورت کے ساتھ ارسلان سہیل کی روح پرسکون ہو گئی اپنی شہزادی کو اس کے شہزادے کے ساتھ رخصت ہوتے دیکھ کر۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کے مہندی سجے سرخ ہاتھوں کو تھام کر لبوں سے لگایا۔ گھونگھٹ تلے جھکے سر بیٹھی محبت کی بھیگی آنکھوں کے ساتھ لبوں پر اسودہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی سرگوشی ابھی تک اس کے کانوں میں گونج رہی تھی۔ تم منحوس نہیں، صرف میری ہو۔ ہاں، وہ صرف اس کی تھی، نہ عارض کی نہ زارون کی، صرف سبیل آفاق کی، جس کے لیے اس کے رب نے اسے بنایا تھا، جس کے ساتھ اس کا جوڑ بنایا تھا، بلکہ اس کے ساتھ اس کا نصیب لکھا گیا تھا۔ ماں، بہن اور بھائی کی دعاؤں اور محبتوں کے سنگ، نینا کی چھیڑ چھاڑ، عزیزوں کی دائمی دعاؤں کے سنگ، دامن میں خوشیاں سمیٹتے ہوئے اس کی سنگت میں محبت ایک نئی دنیا آباد کرنے والی تھی۔ دونوں کے لبوں پر گہری اسودہ مسکراہٹ تھی۔ زندگی کی ہزار تحریریں ہیں، ہر لب پر الگ انصاف، الگ قانون، الگ داستان آباد ہے۔ زندگی کو بیان کرنے کے لیے لوگوں کو گمراہ کر دیا جاتا ہے سیاہ سانپوں کی زبانوں سے۔ نصیب کا کھیل نہیں، لوگوں کی ذات کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ پر ایک واحد جگہ، صرف ایک تحریر آباد ہے۔ اگر آپ کو زندگی کو جاننا ہے تو دنیا کی مت سنو، سننی ہے تو صرف قرآن کی سنو۔ جہاں زندگی خوبصورت معنی میں لکھی گئی ہے وہاں ایک ہی تحریر ہے، لوگوں کی زبانوں پر یقین نہیں، اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنے کی، اس کی ذات پر کامل یقین لانے کی۔ جب تک محبت گمراہ رہی تھی اس کی زندگی گمراہ تھی، اس کا مستقبل گمراہ تھا۔ پر جب اس نے رب کے کلام کو پڑھا، جانا کہ دنیا کے لوگ نہیں، نہ ہی وہ خود، بلکہ نصیب لکھنے والی ذات تو وہ اوپر بیٹھی ہے، پھر کیسے اس نے لوگوں کی جان لی، کیسے اس نے لوگوں کو مارا؟ اس کی ذات میں ایک کامل یقین آ گیا تھا کہ دینے اور لینے والا وہی ہے، نہ دنیا نہ ہی دنیا کے لوگ۔ لوگوں نے اسے گمراہ کیا اور وہ ہوتی گئی، پر جب اس کے لڑکھڑاتے ہوئے قدم سنبھلے تب وہ راہ پر آ گئی اور آج اپنا دامن خوشیوں سے بھر کر پیا دے سدھار گئی۔ وہ بے نیاز مالک ہے، 70 ماؤں سے بڑھ کر چاہنے والا، کسی کو دے کر آزماتا ہے تو کسی سے لے کر، پر جب دیتا ہے تو بندے کی بساط سے بڑھ کر، کہ ہمارا پھیلا ہوا دامن اس کے در پر تنگ پڑ جاتا ہے اس کی رحمتوں سے۔ کھیل نصیب کا ہے، آپ کی ذات کا نہیں، مالک وہ بادشاہ اوپر بیٹھا ہے، آپ نہیں۔ پھر کیسے اس کی ذات کسی کی جان لینے کی باعث بن سکتی تھی جس کا نام ہی محبت تھا اور اس کی ہدایت کے لیے سبیل؟ ختم شد۔ فائنلی تو یہ تھا ہمارا ناول ایک سنگ محبت، جسے لکھا تھا مہوش علی نے۔ کیسا لگا آپ کو یہ ناول؟ آپ لوگ لازمی کامنٹ سیکشن میں بتائیے گا، مجھے انتظار رہے گا۔ تو ملتے ہیں پھر ایک نئے ناول کے ساتھ ایک نئی ویڈیو میں۔ تب تک آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کر لیں، ٹھیک ہے؟ جلدی ملتے ہیں، اللہ حافظ۔